ایک اور بڑا ہی سر کامن اور بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ کویشچن ہے کہ ملک کا انٹیک بچوں کے لیے، کہ بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ان کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی، ادروائز وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو کیا بچوں کو دودھ اس لیے دینا ضروری ہے کہ ان کی بونز کی آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں واقعی طور پہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، یا پھر باقی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مدر فیڈ ہے، یا پھر دوسرا صرف اسپیسیفک دودھ کی اگر ہم بات کریں تو جو ہڈیوں کی مضبوطی کا ایک کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو دودھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ریئل ہے یا اس میں بھی کوئی مسکنسیپشنز ہیں، یا اس کو ایک ہوا بنائی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں بچہ اگر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے سے چھوٹا ہے، تو اس کی تو سول ڈائٹ دودھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے بہتر دودھ ماں کا دودھ ہے، ٹھیک ہے. اور ماں کے دودھ کے حوالے سے بھی ایک بات ہے، وہ بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز دودھ ہے، اور دودھ یا ڈیری پروڈکٹس بہت بڑا سورس ہیں ہمارے کیلشیم کا، جو ہماری بونز کو اور ہڈیوں کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں دودھ پہ ہی رکھتی ہیں بچوں کو، کہ 6 مہینے کی ایج ہے، اس کے بعد ویننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، مطلب دوسری سافٹ لیکوڈ ڈائٹ شروع کرا دیتے ہیں، اس میں دودھ کی جگہ آپ دہی بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں. تو دودھ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے بچے کی گروتھ کے لیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب وہ لیکن صرف سول دودھ پہ نہیں رہنا چاہیے، جیسے بچے کی ایج گروتھ بڑھتی جائے گی اس میں جو دوسری لیکوڈ ڈائٹس ہیں جو ہم بچوں کو ساتھ میں ایڈ آن کرتے ہیں اس سے بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں. بالکل بالکل ہوتی ہیں. اور دودھ کسی بھی فارم میں دیا جا سکتا ہے، مطلب ڈیری پروڈکٹس اگر بچہ دودھ نہیں پیتا ہے یا دودھ سے اس کو پرابلم ہے، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ملک الرجی والے ہوتے ہیں، کاؤ ملک الرجی ہوتی ہے، بچوں کو الرجیز ہوتی ہیں تو ان کو دودھ نہیں دیتے، تو پھر ان کو آلٹرنیٹ کچھ اور دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر بچہ نارمل ہے تو دودھ اور ڈیری پروڈکٹس اس کی گروتھ کے لیے بہت اچھی ہیں، بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. وائٹامن ڈی سپلیمنٹ مائیں خود ساختہ طور پہ، بچہ آپ کا کوئی 8-9 ماہ کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی فلانی نے کہا تھا کہ اس کے بچے کو جو وائٹامن ڈی دے قطرے نے وہ لازمی پلانے نے. یہ بہت زیادہ یوزیج ہے اس کا. ہر سپلیمنٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہی رہتا ہے یا پھر اس کے نقصانات کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں بچوں کے اندر خصوصی طور پہ؟ سپلیمنٹس کے نقصان بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری باڈی، جس کو ہم واٹر سولوبل وائٹامنس بولتے ہیں، اس میں وائٹامن بی اور وائٹامن سی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ اگر ایکسیس اماؤنٹ میں بھی لے لیں تو باڈی ان کو ایکسکریٹ کر دیتی ہے، جتنی یوٹیلائز کرنا ہے کیا، اس کے بعد خارج کر دیا. صحیح. اب کچھ وائٹامنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آئل سولوبل وائٹامن بولتے ہیں یا فیٹ سولوبل وائٹامنز ہوتے ہیں. وہ وائٹامن اگر ایکسس میں یوز کر لیے جائیں تو وہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں، ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ نقصانات میں کیا، بچے کی صحت کے اوپر کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ اگزامپل لیں، وائٹامن ڈی کی ایکسس ہو جائے تو اس سے بھی بچے کی گروتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے، اس کے انٹرنل سسٹمز، لیور وغیرہ پہ ہارم آ سکتا ہے، اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں بچوں کو. ایک آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا آپ نے، ظاہری بات ہے پیشنٹ میں چیک بھی کیا ہوگا، بچوں کے اندر جو ان کی ہڈیاں جو ٹیڑھی آتی ہیں، بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، خاص طور پہ ٹانگوں کی جو ہڈی ہوتی ہے بڑی والی، اس میں تھوڑا سا ہمیں بینڈ نظر آتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کیا کیلشیم کی اوور ڈوز، کیونکہ مضبوطی کو اگر ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کیلشیم کے ساتھ، اور کیلشیم آپ کا دودھ کے اندر ہے، موجود ہے، تو کیا اس چیز سے یہ بچوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آتا ہے یا پھر اس کی کوئی اور؟ نہیں، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن بیسیکلی عام طور پہ جو آتا ہے وہ ڈیفیشنسی سے آتا ہے، کمی سے آتا ہے. صحیح. اچھا. ایک ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے جس کو ہم ریکٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یوزلی بچوں میں ہوتا ہے، وہ کیلشیم وائٹامنس کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. اس میں تو سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، اکثر اس طرح دیے جاتے ہیں. دوسرا ایک ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو بچوں میں اکثر ہوتا ہے، وہ ایک بڑی کامن چیز ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ لوڈ برداشت کرتا ہے، لیٹ سے 10 مہینے کی ایج میں جا کے، یا 8 مہینے کی ایج، یا 1 سال میں جا کے، ٹھیک ہے.
ہمارے گھر والے, ہمارے فیملی ممبرس کیا کرتے ہیں, 4 مہینے کے بچے کو گود میں کھڑا کر دیتے ہیں, بالکل ایسے ہی پکڑ کے. ٹھیک ہے, ایک اور بھی پریکٹس آپ نے دیکھی ہوگی, بچے کو بڑے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے اس کی ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے تو اس کو ایسے کر کے ہوا میں جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس پریکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ نقصان دہ تو ہوئے گی اس کی؟ نہیں, اگر تو دیکھیں ویسے بچے کو اس طرح اٹھانا نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رسکی ہے. ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, بڑا شوقیہ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ فیملی کا بڑا بندہ ہے, آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اگر آپ اسے کہیں گے تو وہ مائنڈ کر جائیں گے کہ بھی یہ ان کا بچہ کوئی دوسری طرح کا آ گیا بچہ, کہ اس کو سارے بچے کرتے ہیں. وہ چھوٹے بچوں کو تو اس طرح نہیں اٹھاتے عام طور پہ, وہ تو تقریباً سال ایک تک کا بچہ ہوگا تو جس کو اس طرح اٹھاتے ہیں جو اپنی ٹانگ پہ لوڈ بیئر کر سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس کی جو 3 مہینے کے بچے کو گود میں ایسے کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ اپنا لوڈ نہیں, اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا, اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ابھی نہیں آئی کہ وہ کھڑا ہو سکے یا اس کا اپنا وزن اٹھا سکے. وہ کھڑا کرتے ہیں اور اوپر سے پھر اس کو صرف سپورٹ کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں اور بچے کا وزن سارا اس کے پاؤں پہ آ رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک کامن ریزن ہے کہ ٹانگ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے, بچوں میں تو بہت ہی زیادہ سافٹ ہوتی ہے, تو وہ بینڈ ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی انجری آ سکتی ہے, بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو بچے کو یوزلی اگر کھڑا بھی کرنا ہے یا ہاتھ پہ بھی اٹھانا ہے تو بڑے احتیاط سے اٹھانا چاہیے, اور اس ایج میں اٹھانا چاہیے جب بچہ خود سے کھڑا ہو سکے. وہ کم از کم اس کو انجوائے تو کرے, زبردستی تو نہ کرے بچوں کے ساتھ.